ازواج مطہرہ یا صحابہ کو اہل بیت وہ مطہر نہیں ہے، ازواج کو مطہر نہ بولو نا، ازواج کو کیوں مطہر بولتے ہو؟ جب آیا ان کے متعلق نہیں، کیوں مطہر بولتے ہو ان کو؟ مطہرات کب سے مطہر بن گئے بھائی؟ آیا تطہیر، کوئی حدیث دکھاؤ۔ اور بھائی عائشہ خود کہتی ہے آیا اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تو اس کو کیوں مطہر بناتے ہو؟ مطہرات زبردستی مطہرات۔ السلام علیکم دوستو، نویں ویڈیو دے نال اللہ دے عثمانی یاد رے خدمتاں۔ میرے دوستو اسی جڑا نا آیت تطہیر تے اسی گفتگو ہوئے گی، اور میرے حساب نال جڑا ہے یہ امامت اور خلافت تو بھی بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ اے مسئلہ تھلے آیت تطہیر والا اگر حل ہو جائے تے عام بندیاں لئی بھی آسانی پیدا ہو جائے گی کہ اسی مننا کنوں ہے، کہڑاں دے پیچھے اساں ٹرنا ہے۔ او دے وچ اسی اگر کسی بی بی نو کوئی آنے آ برتن دھون لئی تے او جس ٹائم دھوندی ہے تے او نظر آندے نے کہ دھل گئے نے، اسی طریقے دے نال اگر کوئی ٹریکٹر چلاندا ہے کھیتاں دے وچ تے ایک ٹائم آندا ہے کہ او بھی جناب حل جڑا نا واہ کردا ہے تے او بھی نظر آندا ہے، کسے نو مدرسے دا ٹھیکہ دتا جاندا ہے تے او بھی نظر آندا ہے کہ جی مکمل ہو گیا ہے، ٹرسٹوں میں مدرسوں میں پیسہ آتا ہے ٹھیک ٹھاک، مسجد بندی ہے او بھی نظر آندا ہے جی مکمل ہو گئی ہے۔ اسی طریقے دے نال گھر دا ٹھیکہ دتا جاندا ہے تے ٹائلاں شائلاں لا کے ٹھیکیدار چابی حوالے کردا ہے، 6 مہینے لگدے نے یا 3 مہینے، او بھی نظر آندا ہے جی مکمل ہو گیا ہے۔ اے ساریاں مثالاں اگر تواڈے ذہن چ رہ جان تے انشاءاللہ میں اگے بیان کرن دی کوشش کرنا کہ مسئلہ حل کس طرح ہوندا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آیات تو ایک ہی ہیں، آیات تو ایک ہی ہیں میرے بھائی، آیات ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے ایک ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ یہ قرآنی حقیقت ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اچھا اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہے۔ میں آپ کو الاتقان سے ایک منٹ، الاتقان سے ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، تالیف السیوطی، چاپ دار الفکر۔ یہاں پر فی کیفیت انزالہ، قرآن کے نزول کے متعلق صفحہ نمبر 61 میں ان کے پاس ایک باب ہے، بلی فرع الذي استقرئ من الاحاديث الصحيحه وغيرها ان القرآن كان ينزل بحسب الحاجه 5 آیات او 10 آیات او اکثر و اقل۔ قرآن جو ہے وہ اس طرح نازل ہوتا تھا حاجت کے لحاظ سے، یہ مختلف احادیث میں ثابت ہے کہ کم یا زیاد، مختلف احادیث میں ہے کہ کم یا زیاد نازل ہوتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ 5 آیتیں ایک دفعہ نازل ہوں، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کا ایک جزء ایک دفعہ نازل ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو اس آیت کی آپ بات کر رہے ہیں آیت تطہیر، کیونکہ یہ سب ایک ساتھ ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، بہت سارے آیات ہیں۔ اگر میں آپ کو مثال دینے لگوں تو مثالیں اس کی بہت زیادہ ہیں، کہ ایک آیت ہے، ایک چھوٹی آیت ہے، اس کا ایک جزء ایک دفعہ نازل ہو، دوسری جگہ پہ نازل ہوئی، اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ سب ایک ہی شخص سے خطاب ہو۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو ایک اور بات دکھاؤں قرآن مجید کے متعلق جو بہت واضح حقیقت ہے قرآن مجید کی۔ یہ کتاب ہے الاتقان للسیوطی، جزء اول میں، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے فی وجوہ مخاطبات ہے، یہ صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 345 قرآن مجید میں خطاب کے اقسام، وجوہ مخاطبات ہے، خطاب کے اقسام، قرآن مجید میں خطاب کے کئی اقسام ہیں، بہت سارے اقسام بتاتے ہیں۔ اس میں سے خطاب کا یہ قسم یہ ہے السادس والعشرون، 26واں خطاب یہ ہے خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ، کہ ایک شخص سے مخاطب ہوتا ہے پھر دوسری طرف عدول کر جاتا ہے ایک ہی آیت میں، یعنی آیت کا صدر، آیت کا ابتدا ایک شخص سے خطاب ہے، پھر آیت کا ذیل کسی اور شخص سے خطاب ہے۔ اس کے مثالیں بہت زیادہ، میں آپ کو کئی مثالیں اس کا دے دیتا ہوں۔ اچھا مثلا سورہ فتح، اجازت دیں، سورہ فتح میں اچھی بات ہے، میں مجھے 30 سیکنڈ دے پھر میں ختم۔ انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بھیجا کر۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لتؤمنوا باللہ، لتؤمنوا، تاکہ تم اے مسلمانوں، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خطاب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر فوراً اس کے بعد خطاب چینج ہو جاتی ہے، اس سے مسلمانوں سے۔ اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں، اور ایک آیت میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ یہ آیات ازواج کے لیے، وہ دلیل کیا ہے؟ ترتیب قرآن اور سیاق و سباق۔
ہمارے جواب اس کا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترتیب ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ ترتیب رسول، بلکہ عائشہ کا اپنا قول ہے کہ سورہ احزاب کی آیتیں تو بہت ساری تھیں، 200 آیتیں تھیں، اس حدیث بھی صحیح ہے، بہت ساری آیت کھو گئیں. اب ہو سکتا ہے یہیں پہ کئی سارے آیتیں کھو گئی ہوں، کیا پتہ. اور یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب اس کو بات کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں سلم یہ ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر یہ ترتیب ان سے ہو بھی میرے بھائی، اگر ان سے ہو بھی تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیاق و سباق سے استدلال کرنا اس بات سے متعارض ہے، قرآنی حقیقت سے ناسازگار ہے. وہ کون سی قرآنی حقیقت ہے؟ یہ کہ قرآن کی ایک ہی آیت کہ بہت سارے اس طرح ہیں کہ بہت سارے حصے مختلف مواقع پہ نازل ہوئے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک ہی آیت ہے تو ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے. یہ آپ کے علماء کی جو ہے وہ فراڈ ہے، آپ مکر ہے آپ کے ساتھ، کہ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ خطابات قرآن میں بہت سارے ایسی جگہ ہیں کہ خطاب، ایک جگہ خطاب کسی شخص سے ہے، اسی آیت میں پھر عدول کر جاتا ہے، خطاب کسی اور جگہ سے ہو جاتا ہے. اور ما نحن فی آیت تطہیر میں اس سے پہلے وقرن فی بیوتکن وغیرہ وغیرہ، یہ سب صیغہ کیا ہے؟ صیغہ جمع مؤنث ہے، صیغہ جمع مؤنث مخاطب ہے. لیکن جو ہی آیت تطہیر شروع ہو جاتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم نہیں ہے، خطاب بدل گیا. لفظ میں واضح ہے کہ خطاب یہاں پہ عدول کر گیا ہے، یہاں پہ خطاب کسی اور شخص سے ہے، وہ پچھلے والے سے نہیں ہے، کیونکہ پچھلے والا جو خطاب تھا جمع مؤنث ہے، یہ جمع مذکر ہے عنکم. اور پھر احادیث روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کس سے پڑھا ہے؟ ایک جگہ ہمیں دکھاؤ کہ ازواج کے لیے پڑھاؤ، نہیں پڑھا. صرف اس آیت کو، اسی حصے کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو پنجتن پاک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بارہا پڑھی ہے، بارہا 30 سے زیادہ صحابی سے مروی ہے. سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ یہ مختصر استدلال ہے ہمارا، اللہ استدلال کی تفصیل بہت زیادہ. جی سر میری عرض سنیں سر. میں پھر وہی کہ قرآن مجید دیکھیں، یا نسان جی اے نبی کی بیویوں، یہ ساری ترتیب جو آ رہی ہے، اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیچھے سیاق و سباق میں تو ازواج مطہرات ہوں اور بیچ میں جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاک آ جائیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سنت والجماعت کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے، ان کو ستھرا کرے جیسے ستھرا کرنے کا حق ہے. میرے دوستو، جیڑا ٹھیکیدار آندا ہے وہ مکان بناتا ہے تے او ارادہ کردا ہے، مالک ارادہ کردا ہے، پیسے لاندے نے تے او کچھ ٹائم تو بعد او ارادہ پورا ہو جاندا ہے. کھیت والا بھی انج ارادہ پورا ہو گیا، مدرسہ بندا ہے تے ارادہ پورا ہو گیا. وہ سارے دے ارادے پورے ہوندے نے تے جڑا اللہ کل دے اختیارات دا مالک ہے او دے ارادیاں تے مسلماناں نوں شک پہ جاندا ہے. اگر شک پیندا ہے تے دارا اسلام تو بندہ فارغ ہے، اگر شک نہیں پیا یہ بہت اچھی گل ہے. تے کم از کم سانوں اے سوچنا چاہیے کہ کرنا کی سی اللہ نے؟ آلودگی نو دور رکھنا سی. کنا کولوں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت کولوں. تے ہن جڑی آلودگی ہے انہوں نجاست ہے، آلودگی ہے یا گھاٹا وادا، او سانوں پھر اے تکنا چاہیے کہ اس آیت دے مصداق جڑیاں ہستیاں نے او جڑے نے نا گھاٹیاں وادیاں تو او بالکل دور ہون گے، او نجاست تو دور ہون گے، آلودگی تو دور ہون گے، او حدود اللہ وچ رہن گے، حدود اللہ نو کراس نہیں کرن گے. اے گلاں تسی ذہن چ رکھو تے انشاءاللہ تانوں اینڈ تے دا نتیجہ دینا. میری عرض سنیں، یہ ایسی بات ہے کہ میں کھاؤں کہ جناب جو ہے نا بہت ہو سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں جملہ معترضہ. اس کو مثلا ایک کلام جاری ہے، دیکھیں ایک کلام جاری ہے، ایک کلام جاری ہے، اس کلام کے بیچ میں آپ ایک اجنبی جملے کو لاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں جملہ معترضہ. اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں الاعتراض. جملہ معترضہ اسی کو بولتے ہیں. یعنی ایک آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جملہ معترضہ کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، یعنی ایک کلام جاری ہے، وہ جملہ ادھر نہ بھی ہونا، وہ اس میں خلل نہیں آتا، لیکن وہ جملہ کسی مناسبت سے وہاں پہ لایا جاتا ہے. ملاحظہ فرمائیے البرہان فی علوم القرآن ہے، تالیف الزرکشی، الجزء الثالث، چاپ دار التراث. یہاں پر القسم الثانی والعشرون، قرآن مجید کی بلاغت کے انواع میں، بلاغت کے اسالیب میں 22واں اسلوب کیا ہے؟ الاعتراض.
الاعتراض جملہ معترضہ وَهُوَ أَن يُؤْتَى فِي أَثْنَاءِ کلام، ایک کلام کے اثناء میں، یہ بالکل اردو میں سمجھ آ جاتی ہے، او کلامین متصلین معنی، یا دو جملے جو متصل ہیں معنی میں، جو دو جملے متصل ہیں معنی میں، بشیء یتم الغرض الاصلی بدونہ، آپ ایک ایسی چیز کو لائیں جو آپ کا جو اصلی مقصود ہے اس کے بغیر بھی واضح ہو جاتی ہے، اس کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا یفوت بفواتہ، اور آپ کا مقصد جو ہے بالکل اس کے ذکر نہ کرنے سے آپ کا مقصد مجروح نہیں ہوتا، فیکون فاصلا بین الکلام والکلامین، اور آپ یہ جملہ معترضہ جو لاتے ہیں، ایک کلام ہے، ایک کلام آ رہا ہے متصل ہے، یا دو جملے ہیں متصل ہیں، آپس میں ان کا بڑا اتصال ہے، ان کے درمیان میں ایک اجنبی جملے کو لاتے ہیں جو بالکل اس کے محتوا سے اجنبی ہے، اور اس کے بغیر بھی آپ کا کلام متصل ہوتا صحیح ہوتا، لیکن آپ اس کو لاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں جملہ معترضہ، اور یہ قرآن کی اسالیب میں سے اسالیب ہے، اور یہ بہت زیادہ قرآن مجید میں، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے مثالیں آپ کو دکھائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، والدات مائیں جو ہیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل دودھ دے دیں، یہ حکم کس کے لیے؟ جو رضاعت کو کامل کرنا، یعنی مکمل رضاع کرنا، مکمل بریسٹ فیڈنگ کرنا چاہے، مکمل بریسٹ فیڈنگ 2 سال، ٹھیک ہے۔ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اور بچے کا جو باپ ہے اس کو جو ہے خرچہ دینا ہوگا، عورت کا، جو عورت دودھ دے رہے بچے کو، اس کا خرچہ کس پر ہے؟ اس بچے کے باپ پر ہے، یعنی شوہر پر ہے۔ اچھا، وعلى الوارث، اس کے بعد فرمائے وعلى الوارث مثل ذلك، اور وارث پہ اگر وہ شوہر مر چکا ہے، اس کا وارث ہے، تو اس کو بھی اس ماں کو جو بچے کو دودھ دے رہا ہے، اس میت شوہر کے وارث پہ واجب ہے کہ اس ماں کا خرچہ دے دے، لیکن بیچ میں یہ جملہ معترضہ آیا، بیچ میں جملہ معترضہ، لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تکلف اللہ نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے بوجھ سے زیادہ حکم نہیں دیتا، اور والدہ کو اگر کوئی مثلا اپنی بچے کی وجہ سے ضرر نہیں پہنچنی چاہیے، تو اگر کوئی چیز اس کے لیے حرج ہو تو وہ اس سے بھی کام نکالا جائے، ولا مولود له بولده، اور والد کو بچے کی وجہ سے ضرر نہیں پہنچنی چاہیے، تو یہ بالکل جملہ معترضہ ہے، یہ بالکل جملہ معترضہ، یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا، دیکھیں وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك، اگر یہ متصل ہوتا تو اس میں کوئی بات نہیں، بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے۔ اچھا اوکے جناب، سمجھ میں آیا، یہ جملہ معترضہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شان نزول ازواج ہے، دیکھیں عزیزو، شان نزول ترتیب سے ثابت نہیں ہوتی، شان نزول سیاق و سباق سے ثابت نہیں ہوتی، شان نزول کی یہ حدیث کس کے لیے، یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہوگی، حدیث سب اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ اپنے علماء سے جا کے پوچھو، وہ جو فراڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، دلیل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، ہاں دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ان کے پاس ترتیب ہے آیات کی، بس اسی سے استدلال کرتے ہیں، اور کتنے قرآنی قواعد کو وہ اپنے پیروں کے نیچے تلے دبا لیتے ہیں اور وائلیٹ کرتے ہیں تاکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان کا انکار کیا جا سکے۔ اور جناب شان کا نہیں ہے، وہی جو دوسروں کو شریک کرتے ہو نا، دوسروں کو جو غیر ہیں، اگر وہ شریک ہوتے تو اللہ ان کو شریک کر دیتا نا، اللہ ان کو شریک کر دیتا۔ دلیل تو تمہارے پاس صرف ترتیب ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو التبعیض فی النزول کہ قرآن ٹکڑے ٹکڑے، ایک آیت کے ٹکڑے ٹکڑے بھی نازل ہو سکتی ہے، العدول من الخطاب کہ خطاب میں عدول، یہ 2 قاعدے، تیسرا قاعدہ الاعتراض، جملہ معترض، یہ سب قاعدے جو ہیں یہ اس کو دباؤ، اس کو کچڑے میں ڈال دو تاکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کا انکار کیا جائے، تاکہ ازواج کو مطہر بنایا جائے، تو اگر تو یہ ہے نا جو ان کی شان میں ہے دوسروں کو دیا جائے، تو اس کے لیے ان قواعد کو انکار کرنا ہوگا۔ مزید بولو۔ ہاں، ہم اہل بیت کی عزت میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن جو بہت فرق کرتے ہیں،
آپ انکار کرتے ہیں نا، جو چیز ان کے متعلق ہے اس کو آپ کہتے ہیں ازواج مطہرات. ازواج کیسے مطہرات بن گئے بھائی؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ازواج کے لیے نہیں پڑھی ہے؟ آپ کو زیادہ قرآن آتا ہے یا ان کو آتا ہے؟ نہیں، میری بات تو سنیں نا، بے شک آپ کو زیادہ معلوم ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو حدیث آئی ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ آیت حدیث تطہیرہ والی قدر کی حضرت 30 بی بی صحابی عائشہ نے 30 صحابی نے بیان ہاں؟ کیا، 30 صحابی نے بیان کیا. ہاں عائشہ بھی تو ہیں، بی بی عائشہ بھی تو ہیں، تو آپ جی ہاں، یہ وہ بھی ہیں. بتائیں کہ صحابہ کو ازواج مطہرات یا ازواج مطہرات یا صحابہ کو اہل بیت سے وہ مطہر نہیں ہے. ازواج کو مطہر نہ بنو، نہ بولو نا. ازواج کو کیوں مطہر بولتے ہو؟ جب آیا ان کے کیوں؟ متعلق نہیں، کیوں مطہر بولتے ہو ان کو؟ مطہرات مطہرات کب سے مطہر بن گئے بھائی؟ آیا تطہیر کوئی جناب، حدیث دکھاؤ. اور بھائی عائشہ خود کہتی ہے یہ آیا اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تو اس کو کیوں مطہر بناتے ہو؟ مطہرات آپ یہ زبردستی مطہرات. اگر قرآن اگر تم اس دین کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، تو قرآن والے وانا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے اس آیت کو خمسہ طیبہ کے لیے پڑھا ہے. تم نے ازواج کو مطہر بنا دیا. ازواج مطہرات کب سے مطہرات بن گئے بھائی؟ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਾਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਕਾ ਪਾਣਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤਤਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਪਾਸੇ 30 ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਲਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਸਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ਾਇਨ ਕਦੀਰ ਹੈ. ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ. ਆਮ ਉਲਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਢੂੰਡ ਲੈਂਦੇ. ਕਿਆ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਦਾਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੱਜਣੇ. ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਟਾ ਵਾਦਾ ਕਰ ਗਏ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਦਾਕ ਬਣਾਈ ਜਾਓ. ਬੀਬੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਵਾਫ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਵਾਫ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਅਨਕੁਮੁਰ ਰਿਜਸਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ ਜਾਓ. ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ. ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਊਂਠਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ. ਅਨਕੁਮੁਰ ਰਿਜਸਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਕਰ ਲਓ. ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ. ਕਿਆ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਸਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜਾਸਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਜਾਸਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ, ਲਾਲਚ ਤਮਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਿਜਸ ਦਾ ਇਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਿਆਂ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਉਲਾਮਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੀ ਡੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਦੂਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ. ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਨਫਸ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੀਏ. ਨਫਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਬਲੀਸ ਦਾ. ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਕਾਤ, ਸਾਡੇ ਹਜ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਬਲੀਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਔਰ
ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਨਗੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਨਗੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।